اکثر بیٹھے بیٹھے کسی کو کان میں سیٹی جیسی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر کوئی ایسی آواز جیسے کوئی ٹرین چل رہی ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اچانک سیٹی کی کان میں آواز آ جانا اور یہ کبھی کبھار ہونا بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے. یوزلی کان اور حلق کے درمیان میں ٹیوبز ہوتی ہیں جنہیں ہم یوسٹریچن ٹیوبز کہتے ہیں, وہ بلاک ہو جاتی ہیں, یا کہ ہلی ایریا کا سفر کرتے ہوئے بھی یہی پرابلم آ جاتی ہے لوگوں کو. اوکے. تو ٹینائٹس, لیکن اگر اس کی ہم مزید گہرائی میں جائیں تو کچھ ایسے شور ہوتے ہیں جو کہ مریض کو کانسٹنٹ اور سالہ سال سے ہیں, اور کچھ ایسے شور بھی ہیں کہ جو مریض یا مطلب جو ہمارے پاس بندہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس سے اتنا تانگ ہوں کہ مجھے لگتا ہے خدا نہ خاصہ میں خودکشی کی طرف نہ چلا جاؤں. اچھا جی, اتنا فریکوینٹ لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں مسلسل آواز آتی رہتی ہے. دیکھیں آواز ایک ٹائپ آف ان پٹ ہے آپ کے برین کو, 3 یا 4 طرح بلکہ 5 تو ہماری حصے ہیں نا, دیکھنا, سننا, سونگنا, ٹیسٹ اینڈ پھر لمس ٹچ کی حص, یہ ان پٹس ہیں. اور اگر کوئی ایک ان پٹ اگر کوئی آپ کی آنکھ کے سامنے فلیش کرنے لگ جائے لائٹ, تو آپ کتنی دیر اسے برداشت کر سکیں گے. اٹس دا سیم کیس, اگر کسی کے کان میں شور آئے جا رہا ہے وہ بیچارہ کتنی دیر اسے برداشت کرے گا. تو دیٹس دا ریزن. پتہ کیسے چلایا جائے کہ یہ جو کان میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو کان ناک گلا کا ڈاکٹر ہے وہ آپ کا ہسٹری لیتا ہے, یوزلی آپ کی ایک لمبی ہسٹری لیتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. بیسیکلی ٹینائٹس کے لیے ہمیں کان ناک گلا کی ڈومین سے نکل کے بھی مریض کو دیکھنا پڑتا ہے. کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ یہ 4 ایسی ڈومینز ہیں یا اسپیشلٹیز ہیں جن میں کان میں شور آنے کی جو ہے علامت ہو سکتی ہے. بعض اوقات کان ناک گلا کی بیماری کی وجہ سے کان میں شور آتا ہے, بعض اوقات برین نیورولوجیکل ڈیزیز میں بھی کان میں شور آتا ہے, بعض اوقات نفسیاتی بیماری میں بھی کان میں شور آتا ہے, اور بعض اوقات جو خون کی شریانوں کے مسائل ہیں, گردن سے اوپر جو ہماری شریانیں ہیں, اگر ان میں کوئی ٹربولنس, ان کے خون کے بہاؤ میں کوئی تبدیلی ہو تو بھی کان میں شور آتا ہے. تو جو کان ناک گلا کا ڈاکٹر ہے وہ سب سے پہلے تو یہ تعین کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیشنٹ اس نے دیکھنا ہے یا اس نے ریفر کرنا ہے. ٹھیک. تو سب سے بڑی جو کیچ ہے اس کے پاس یہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک واسٹ ڈومین ہے, اور اسی لیے زیادہ تر لوگ اس سے گھبرا بھی جاتے ہیں, اس کی ڈائگنوسس میں, اس کی تشخیص میں, یا کہ اسے مینج کرنے میں, کیونکہ وہ یا تو وقت کی قلت کی وجہ سے پیشنٹ کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. 40 منٹ لگ جاتے ہیں اگر ہم نے ٹینائٹس کے پیشنٹ کو پراپرلی اسیس کرنا ہے فار دا فرسٹ ٹائم, تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد ایک سیٹ آف انویسٹیگیشن اسے دے دیا جاتا ہے. ٹھیک. اینڈ دین پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹ کیا کیا جاتا ہے پھر؟ اچھا, اگر میں آپ کو رفلی ایک میں فگر یوز کرتا ہوتا ہوں کہ 120 طرح کی ٹینائٹس ہے. اچھا, 120 طرح کی. آپ سمجھ لیں کہ 110 کہہ لیں یا 140 کہہ لیں, لیکن ہیں 100 سے زیادہ. ٹھیک. اور جو ابھی تک نون کازز ہیں, کان کی تقریباً ہر بیماری شور دے سکتی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اچھا. کان میں سادہ میل ہوتی ہے کان کے باہر والے حصے میں, بات کر اس کی ڈسرپشن کی وجہ سے بھی شور آتا ہے, اور یہ سب سے کامنسٹ چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس نے کان کی میل نکالی اور آپ کی شور ختم ہو گیا. ایک چیز. کان میں بات کو فنگس ہوتا ہے, وہ بھی شور دے سکتی ہے باقی علامات کے ساتھ. کان کے پردے کی مسائل ہیں, کان کا پردے کا پھٹا ہونا شور دے سکتا ہے. کان کے پردے کے پیچھے جو ہے جو کمپارٹمنٹ ہے, درمیانی کان کا حصہ, اس میں پانی ہونا, یہ شور ہے. پھر اندرونی کان کے مسائل ہیں جن میں مینیس ڈیزیز ہے, اوٹوسکلیروسس ہے, اور بین تھا اور ڈیزیزز ہیں. صحیح. جو پھر کان اور دماغ کے درمیان والے ریجن میں نسوں کے مسائل ہیں. یہ تو میں صرف ایئر کی بات کر رہا ہوں. اس طرح خون کی شریانوں کے مسائل کی اگر بات کی جائے تو خون کی شریانوں میں بہاؤ میں چینج ہونا, خون کا پتلا ہو جانا, خون کا ضرورت سے زیادہ گاڑھا ہو جانا, ٹھیک ہے نا, یہ سادہ. اور پھر اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر خون کی شریانوں میں کوئی جیسے آتھیروسکلیروسس جسے ہم کہتے ہیں پلیکس بن جانا, اور بین تھا اور چیزیں, ٹھیک ہے نا, یہ شور پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی سمپٹم ہو سکتا ہے دوسری کسی خطرناک بیماری کی طرف. بالکل ہو سکتا ہے, جسے کبھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اگر یہ پرسسٹنٹ ہے. اس کی وجہ کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے.